اور کیوں نہ آئے کہ یہ ماہ ربیع الاول شریف میں ایک دن ایسا بھی آتا ہے جسے 12 ربیع الاول شریف کہا جاتا ہے، اور وہ دن ایسا دن ہے کہ جو سب عیدوں سے بڑی عید کا دن ہے۔ آج اسی پر ہم خطاب سماعت کریں گے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب عیدوں سے بڑی عید ہے، اور یہ کوئی جملہ جو میں نے کہا خطابت کے پیش نظر نہیں، ادب کے پیش نظر نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ کسی مؤدب نے یہ گفتگو کر لی یا کسی نے جوش میں آ کر یہ جملہ کہہ دیا، بلکہ یہ قرآن و سنت کا نچوڑ ہے کہ عید میلاد النبی یہ سب عیدوں سے بڑی عید کا دن ہے۔ اور اس گفتگو کے ساتھ ساتھ آپ اس بات کا بھی اندازہ لگائیں کہ لوگ ممبر رسول پر بیٹھ کر کس قدر امت کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک طرف تو وہ قرآن و سنت کے دعوے دار ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ جناب عیدیں تو صرف 2 ہی ہوتی ہیں، تیسری عید کا تو وجود ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں قرآن پاک کے اندر حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کا ذکر کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے پیغمبر ہیں اور دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے ہم پر دسترخوان نازل فرما، اگر تو یہ دسترخوان نازل فرما دے گا تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اس دسترخوان کے آنے کی خوشیاں ہم بھی منائیں گے، ہماری بعد والی نسلیں بھی منائیں گی۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا پر جو آسمان سے دسترخوان نازل ہوا تھا وہ اتوار کے دن نازل ہوا تھا۔ تو آج بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیوا لوگ ہیں، اگرچہ ان کے عقائد وہ نہیں مانتے، اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری ہوئی کتاب کو تبدیل کر بیٹھے، لیکن آج بھی جو عیسائی ہیں وہ اتوار کے دن خوشی مناتے ہیں۔ وجہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے دسترخوان نازل کیا۔ یار اللہ کی بارگاہ سے اگر دسترخوان آ جائے تو اس کی خوشی قیامت تک کی جا رہی ہے۔ اور یاد کریں کہ جس دن رسول پاک امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار مدینہ مکے کے تاجدار شفیع امم، جن کی شفاعت سے صرف حضور کی امت نہیں بلکہ پہلی امتیں بھی جن کی شفاعت سے بخشش پائیں گی، وہ رسول پاک جس دن تشریف لائے اللہ کی بارگاہ سے، تو وہ دن کتنا بڑا دن ہوگا۔ جس دن دسترخوان آئے تو اس دن تو عید۔ اچھا عید میلاد النبی، اس کے معنی پر بھی لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جی عید کہتے ہیں، عید کس دن کو کہتے ہیں؟ عید کہتے ہیں وہ خوشی جو لوٹ کر آئے، وہ خوشی جو لوٹ کر آئے۔ عید کا جو مادہ ہے وہ عود ہے، اور عود کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، تو عید کہا جاتا ہے جو خوشی لوٹ کر آئے۔ عید الفطر یہ دن ہر سال لوٹ کر آتا ہے، اس لیے اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ اضحیٰ کا دن ہر سال لوٹ کر آتا ہے، اس لیے اس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح 12 ربیع الاول ہر سال لوٹ کر آتی ہے، اس لیے اس رات کو، اس دن کو 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کہا جاتا ہے۔ اور میلاد کا معنی لوگ یہ بھی دھوکہ دے دیتے ہیں لوگوں کو، جی دیکھو میلاد کا تو قرآن و سنت میں کوئی لفظ ہی نہیں ملتا، کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ حالانکہ امام ترمذی علیہ رحمہ نے میلاد النبی کے نام پہ پورا اپنی ترمذی شریف کے اندر کتاب ذکر کی ہے، پورا باب ذکر کیا ہے میلاد النبی کے نام سے، اور اس پر پہلے دور کے جو محدثین گزرے، مفسرین گزرے، انہوں نے اپنے اپنے دور کے اندر میلاد النبی کے عنوان سے کتابیں ذکر کی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، روایات ذکر کی ہیں۔ تو خیر میلاد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لسان العرب ایک کتاب ہے جس کے اندر عربی لغت بیان کی گئی، وہ بیان کرتے کہتے ہیں کہ میلاد الرجل اسم الوقت الذی ولد فیہ، میلاد کہتے ہیں اس وقت کو جس وقت میں کسی کی پیدائش ہوتی ہے، اس کو میلاد کہا جاتا ہے۔ تو بس محفل کا کیا معنی ہے؟ محفل کہتے ہیں حفلے سے یہ بنی ہے، محفل کا مطلب ہوتا ہے اکٹھے ہو کر بیٹھنا۔ اب مجھے یہ بتائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یار اکیلے بیٹھ کر کوئی کام کرے تو وہ عبادت ہو، اور اگر مل کر سارے وہ کام کریں تو وہ بدعت ہو جائے؟ ایسا کہیں آپ نے اصول دیکھا کہ بھئی اکیلا جو بندہ عمل کر رہا ہے، مثال کے طور پہ اکیلا بندہ بیٹھ کر سبحان اللہ کہہ رہا ہے، 4 بندے اس کے پاس بیٹھ کے اس نے کہا ساری سبحان اللہ کو، تو کیا اس کو بدعت قرار دے دی جائے گی؟ جو اکیلے میں عبادت ہے وہ مجمع میں بھی عبادت ہے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ کا ذکر کرنا اگر اکیلے بیٹھ کر ذکر کرنا عبادت ہے تو سب کو اکٹھا کر کے عبادت کرنا، ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی جائز ہے۔ حفلہ کہتے ہیں اکٹھے ہونے کو، ایک حلقے کو، ایک گروہ کو۔ تو جب ہم اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں تو ہم اس محفل میں جب حضور کے آنے کی بات کرتے ہیں تو اس محفل کو ہم عنوان دیتے ہیں محفل میلاد النبی، یعنی وہ محفل جس کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کی بات کی جائے گی۔ جب ہم حضور کی میلاد کی خوشی میں جلوس نکالتے ہیں تو اس کو جلوس میلاد النبی کہتے ہیں، ایسا جلوس جو حضور کی آمد کی خوشی میں منایا جا رہا ہے۔ تو یہ عید میلاد النبی کا اصل معنی یہ ہے۔ اب اس سے آگے دیکھیں کہ ہم جتنی عیدیں ہم مناتے ہیں، یعنی عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، ان عیدوں کا تعلق جو ہے وہ انسان کے ساتھ ہے۔ عید الفطر انسان پہ کرم ہوا، جیسے عید الفطر آئی اللہ نے بخشش عام کر دی، جیسے عید الفطر آتی ہے اللہ روزے داروں کو انعام عطا فرما دیتا ہے۔ تو عید الفطر اس کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، عید الاضحیٰ اس کا تعلق انسان کے ساتھ ہے۔ یہاں اگر کوئی زیادہ ضد کرے تو چند مخصوص قربانی کے جانوروں کے ساتھ ہے کہ قربانی کے جانوروں کو ذبح ہونے کے بعد اعزاز دیا جا رہا ہے۔ باقی جو پتھر ہیں، جو زمین ہے، جو آسمان ہے، ان کا تو ان عیدوں میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، یہ انسانوں کی عید ہے، اور انسانوں میں بھی مخصوص انسانوں کی عید ہے، یعنی مسلمانوں کی عید ہے، سب انسانیت کی نہیں۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ بھئی جتنی بھی عیدیں ہیں ان عیدوں کا تعلق مخصوص مخلوق کے ساتھ ہے، لیکن عید میلاد النبی یہ سب سے بڑی عید اس لیے بھی ہے کہ اس کا تعلق جہاں پہ انسانوں کے ساتھ ہے وہیں پہ اس کا تعلق زمین و زمان کے ساتھ بھی ہے، وہیں پہ اس کا تعلق جانوروں اور چرند و پرند کے ساتھ بھی ہے، اس عید کا تعلق حشرات الارض کے ساتھ بھی ہے، اس عید کا تعلق فرشتوں کے ساتھ بھی ہے، اس عید کا تعلق فلک کے ساتھ بھی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ابو بکر صدیق نے یہ کہا کہ میرے رسول آئے، بلکہ ایک چونٹی بھی یہی کہتی ہے کہ میرے رسول بھی آئے ہیں۔ ابو بکر صرف تیرے ہی نہیں بلکہ میرے بھی آئے ہیں۔ صرف عمر فاروق اعظم نے نہیں کہا کہ میرے رسول آئے ہیں، بلکہ زمین کے چپے چپے نے بھی کہا کہ میرے رسول بھی آئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے یہ نہیں کہا کہ بس میرے رسول آئے ہیں، بلکہ فرشتوں کی ہر صف یہی کہتی نظر آتی ہے کہ ہم عثمان غنی صرف تیرے رسول نہیں بلکہ ہمارے رسول بھی آئے ہیں۔ ہر زمین کا چپا چپا آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں اس جگہ پر بھی میلاد کی برکتیں برسی ہیں، آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں اس جگہ پر بھی میلاد کی رحمتیں برسی ہیں، جس جگہ آپ جا رہے ہیں اس جگہ پر بھی میلاد کی برکتیں برسی ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک، یہ حدیث پہلے بھی میں نے بیان کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے انبیاء میں سے 5 چیزوں کے ذریعے تمام انبیاء پر مجھے فضیلت دی گئی۔ ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز حضور نے ارشاد فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میرے میلاد کی برکت سے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ لوگ کہتے ہیں جی 63 سال تک حضور کی رحمتیں تھی معاذ اللہ، آج کیوں میلاد منا رہے ہو؟ ان سے پوچھو کیا آج گھر میں نماز پڑھو تو نماز ہو جاتی ہے؟ آج دکان میں نماز پڑھو تو نماز ہو جاتی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہو جاتی ہے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ حضور کی میلاد کی برکتیں آج بھی جاری ہوں، حضور کے میلاد کی برکتیں آج بھی جاری ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ بس 63 سال کے لیے آئے تھے، 63 سال کی بات کرو۔ نہ اگر آج بھی گھروں میں نمازیں ہو جاتی ہیں، اگر آج بھی دکانوں میں نمازیں ہو جاتی ہیں، اگر آج بھی سرے بازار نمازیں ہو جاتی ہیں تو یاد رکھنا میلاد النبی کی برکتیں آج بھی برس رہی ہیں۔ فرمایا میرے قدموں کی برکت سے، میری میلاد کی برکت سے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ اور سوچے تو صحیح حضور ہمارے لیے کتنی بڑی یار رحمت بن کر آئے ہیں، کتنی بڑی رحمت بن کر آئے۔ اگر کسی انجان علاقے میں ہم چلے جائیں نا، ہمیں مسجد کا نہ پتہ ہو، مسجد کا نہ پتہ ہو، نماز کا وقت ہو جائے، ہم مسجد تلاش کرتے ہیں یار جماعت کے ساتھ نماز مل جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم کبھی کسی سے پوچھتے یار مسجد کتنے ہوئے، کبھی کسی سے پوچھتے بھائی مسجد کدھر ہے۔ اگر یہ اصول ہی بن جاتا جیسے پہلی امتوں کے اندر تھا کہ بھئی سجدہ کرنا ہے تو مسجد میں جانا پڑے گا، کوئی گھر میں، کوئی دکان پہ، کوئی بازار میں، کہیں بھی کوئی مصلی بچھا کر سجدہ نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے تو عبادت خانے میں جانا پڑے گا۔ پہلی امتوں کے لیے اصول یہی تھا۔ اگر ہمارے لیے بھی یہی اصول ہوتا کہ بس نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے تو مسجد میں جانا پڑے گا، مسجد کو ڈھونڈنا پڑے گا، تو یہ کتنا مشکل کام تھا۔
لیکن اللہ کے رسول کے میلاد کی برکت کیسی ہوئی؟ رات کو کوئی 2:30 بجے اٹھ کر اپنے گھر میں مصلی بچھا کر تہجد کی نماز پڑھ لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ یہ نماز گھر میں پڑھی ہے، لیکن یہ نماز مصلی پر پڑھی ہے، لیکن یہ نماز تو نے اپنے گھر میں پڑھی ہے، لیکن تو نے اپنا گھر کے اندر اپنا ہی مصلی بچھا کر پڑھی ہے، لیکن یہ نماز ساری فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین نماز ہے۔ یہ ساری میلاد کی برکت نہیں تو اور کیا ہے؟ اب 2:30 بجے اٹھ کر مسجد کا دروازہ کھٹکھٹانا ہو تو کتنوں کی تہجد ہی رہ جائے گی۔ تو یہ کتنی ہمیں اللہ کے رسول کی رحمت میسر ہے۔ اسی طرح فرمائے صرف مسجد ہی نہیں بنایا میرے لیے، اللہ نے میرے لیے اس زمین کو طہورا، پاک کر دیا۔ ایک ہوتا ہے طاہر، ایک ہوتا ہے طہور۔ طاہر کہتے ہیں پاک کو، جو پاک ہو اس کو طاہر کہا جاتا ہے، اور جو طہور ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے یہ خود بھی پاک ہے، یہ دوسروں کو بھی پاک کر دیتی ہے۔ فرمایا یہ زمین خود بھی پاک ہے، یہ دوسروں کو بھی پاک کر دیتی ہے۔ اگر کسی ایسی جگہ پر انسان موجود ہے پانی نہیں ہے، فرمایا وہ اسی زمین کی مٹی سے تیمم کر لے، اللہ پاکی عطا فرما دے گا، اللہ پاکی عطا فرما دے گا۔ یہ سب حضور کی میلاد کی برکتیں ہیں۔ تو یاران محبت، برادران اسلام، جتنی بھی عیدیں ہیں ان کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، مخصوص مخلوق کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں یوم عرفہ کا دن ہے، یوم عرفہ کا دن یہ بھی عید کا دن ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی 2 ہی عیدیں، نہ بخاری، مسلم اور ترمذی تینوں کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قالت الیہود لعمر، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودیوں نے یہ بات کہی، کہنے لگے انکم تقرؤون آیتن، اے عمر تم ایک آیت تلاوت کرتے ہو تم لوگ، لو نزلت فینا لاتخذناہا عیدا، اگر وہ آیت ہمارے نبی پر آ جاتی ہم اس دن کو عید بنا لیتے، ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ لوگ کہتے ہیں جی 2 ہی عیدیں ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم نے 2 عیدیں رسول پاک سے پڑھی بھی تھیں، حضور کے پیچھے بھی پڑھی تھیں، حضور علیہ السلام سے سیکھی بھی تھیں، پھر امت کو وہ 2 عیدیں پڑھائی بھی تھیں۔ لیکن اس کے باوجود حضرت عمر سے جب کہا گیا کہ اگر یہ الیوم اکملت لکم دینکم یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی ہم اس دن عید مناتے، حضرت عمر نے یہ تو نہیں کہا کہ عیدیں تو بس 2 ہی ہیں، حضرت عمر نے یہ تو نہیں کہا کہ ہماری عیدیں تو بس 2 ہی ہیں، ہم کوئی اور عید نہیں مناتے، نہیں، بخاری، مسلم، ترمذی تینوں کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہودی چپ کر جا، انی لاعلم حیث انزلت، مجھے پتہ ہے اس آیت کا مقام کتنا ہے، مجھے پتہ ہے وَأَيْنَ انزلت، یہ آیت کہاں پہ نازل ہوئی مجھے وہ جگہ بھی یاد ہے، وَأَيْنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت جب نازل ہوئی اس وقت حضور کدھر تھے مجھے وہ بھی یاد ہے، کہاں تھے، ہینا انزلت یوم عرفۃ فی یوم الجمعۃ، حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں جمعے کا دن بھی تھا، یوم عرفہ کا دن بھی تھا، جس دن یہ آیت نازل ہوئی عرفات کے میدان کے اندر رسول پاک جلوہ گر تھے، اور عرفات کے میدان میں عرفہ کا دن تھا، جمعے کا دن تھا، اس دن یہ آیت نازل ہوئی۔ تو گویا کہ عمر بن خطاب کہہ رہے تھے کائنات والو 2 عیدیں نہیں بلکہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہم نے 2 عیدیں اس دن بھی منائی تھی، ایک یوم عرفہ منائی تھی، دوسرے جمعے کا دن منایا تھا، جمعے کا دن بنایا تھا۔ یاران محبت، برادران اسلام، ذرا صحابہ کا عقیدہ تو دیکھو، جس دن ایک آیت نازل ہو وہ دن صحابہ عید مناتے ہیں، اور یاد کرو کہ جس دن وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ جن کے سینے پر ایک آیت نہیں آئی بلکہ پورا قرآن آیا ہے، جس دن وہ رسول تشریف لائے تو پھر وہ سب عیدوں سے بڑی عید کیوں نہ ہو جائے۔ کہا یوم عرفہ یہ بھی عید کا دن ہے، اور جناب والا جو جمعے کا دن یہ بھی عید کا دن ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب 12 ربیع الاول حضور کی میلاد بھی ہے، حضور کا وصال بھی ہے، کہتے ہیں جی وصال بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 12 ربیع الاول حضور کا وصال کوئی نہیں، وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قدر اختلاف ہے۔ 12 ربیع الاول صحیح روایات کے مطابق آپ کا وصال نہیں، ہم اہل سنت کے نزدیک، لیکن پھر بھی اگر کوئی ضد کرتا ہے میلاد کا مہینہ ہے ہم نے جھگڑا تو کرنا نہیں، بولو ذرا محبت سے، اور محبت سے بولو ذرا، ہم نے حضور کے نام پہ جھگڑا تو کرنا نہیں۔ ہم کہتے ہیں یار تیری بات مان لیتے ہیں، تو کہتا ہے میلاد بھی ہے وصال بھی ہے، تیری بات مان لیتے ہیں، لیکن مسئلہ ہم تیرے مفتی سے نہیں پوچھیں گے، مسئلہ ہم رسول پاک سے پوچھیں گے، بولو 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 ذرا، رسول پاک سے پوچھیں گے، نہ میرا مولوی نہ تیرا مولوی، نہ میرا مفتی نہ تیرا مفتی، اور رسول پاک کے پاس چلتے ہیں۔
آقا کریم علیہ السلام سے پوچھ لیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن پیغمبر کا میلاد بھی ہو وصال بھی ہو، میلاد منانا کہ وصال منانا ہے؟ میلاد منانا چاہیے یا وصال منانا چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث پاک سنن نسائی کی، نسائی شریف صحاح ستہ کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، سنن نسائی شریف کے اندر 1084 نمبر حدیث پاک ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان یوم الجمعۃ سید الایام، فرمایا جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ کسی کو اختلاف تو نہیں ہے، سب مانتے ہیں کہ جمعے کا دن عید کا دن ہے، اور پتہ کتنا بڑا یہ دن ہے؟ رسول پاک نے ارشاد فرمایا وَأَعْظَمُهَا عِندَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک اس دن سے بڑا کوئی دن نہیں ہے، اس دن سے بڑا کوئی دن نہیں ہے۔ فرمایا وَهُوَ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْرِ۔ یہ ترجمہ اب دلوں کو تھام کے سننا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جمعے کا جو دن ہے نا، یہ عید الفطر سے بھی بڑا ہے، عید الاضحیٰ سے بھی بڑا ہے۔ بولو 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 ذرا محمد، یہ عید الفطر سے بھی بڑا دن ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی دیکھو یہ بدعت نکال دی ہے، بدعت نکال دی۔ عید میلاد النبی کو کہتے ہیں جی سب سے بڑی عید ہے، سب سے بڑی عید ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں نہ عید الفطر بڑی عید ہے، نہ عید الاضحیٰ سب سے بڑی عید ہے، سب سے بڑی عید تو جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے۔ یا رسول اللہ جمعے میں ایسی کون سی خاصیت ہے جو عید الاضحیٰ سے بھی بڑا ہو گیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 خصلتیں اس دن کے اندر، 5 خصوصیات ہیں جمعے کی۔ نمبر 1 خلق اللہ فیہ آدم، فرمایا اس دن میں آدم پیدا ہوئے۔ نہیں انجتے نہیں، میلاد کا مہینہ، میلاد کا مہینہ، خوش ہو کر بولو ذرا۔ عاشق جو ہوتا ہے نا، عاشق ہوتا ہے جب محبوب کی بات سنتا ہے تو ویسے ہی خوش ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق اللہ فیہ آدم، فرمایا کہ جمعے کا دن وہ ہے جس دن آدم پیدا ہوئے۔ کیسا وہ عجیب امتی ہے کہ آدم کا میلاد تو منا رہا ہے، آدم کا میلاد تو منا رہا ہے، اور کن الفاظ کے ساتھ منا رہا ہے کہ یہ آدم کے میلاد کا جو دن ہے نا، یہ عید الاضحیٰ سے بھی بڑا ہے، عید الفطر سے بھی بڑا ہے۔ کیسا عجیب وہ امتی ہے جو کہتا ہے میں کلمہ رسول کا پڑھتا ہوں، کلمہ آمینہ کے لال کا پڑھتا ہوں، لیکن کہتا ہے جی جس دن آدم پیدا ہوئے وہ عید الفطر سے بھی بڑا، عید الاضحیٰ سے بھی بڑا، لیکن کلمہ رسول کا پڑھ کر آدم کا میلاد تو منا رہا ہے، لیکن رسول کے میلاد کے بارے میں کہتا ہے بھئی میلاد نہ مناؤ، وصال ہے، وصال ہے۔ میں کہتا ہوں عجیب سے لوگ ہیں، عجیب سے فتوے ہیں۔ 10 محرم الحرام آئی، ہم نے بھی کہا، انہوں نے بھی کہا کہ جناب کالے کپڑے نہ پہنو، سوگ کی علامت ہے، 3 دن کے بعد کوئی سوگ نہیں۔ امام حسین شہید ہوئے، ہم سوگ نہیں مناتے، 3 دن کے بعد کوئی سوگ نہیں۔ ہم نے کہا کڑے نہ پہنو، انہوں نے بھی کہا جی کڑے نہ پہنو، کہ یہ لوگ سوگ منانے والوں کا طریقہ ہے، ہمارا طریقہ نہیں، ہم سوگ حسین نہیں مناتے، کیونکہ سوگ بس 3 دن کا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس فتوے کی تائید ہم بھی کرتے ہیں، اس فتوے کا اعلان تم بھی کرتے ہو، لیکن مجھے اتنا بتاؤ تو صحیح، یہ 2 مہینوں کے اندر کیا عجیب سا رونما ہو گیا کہ بھائی 10 محرم کو فتویٰ یہ تھا کہ سوگ بس 3 دن کے بعد کوئی سوگ نہیں منایا جائے گا، لیکن جیسے ہی 12 ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے یہ فتویٰ کہاں سے آ گیا، فتویٰ کیوں بدل گیا کہ 10 محرم کا تو سوگ نہیں، کہتے ہیں جی 12 ربیع الاول سوگ مناؤ۔ یہ فتویٰ کیوں بدلا؟ امام حسین کا سوگ نہیں، کیونکہ سوگ شریعت میں 3 دن۔ تو مجھے بتاؤ نبی کا سوگ کیوں جاری کر رہے ہو؟ نبی کا سوگ آج کیوں منا رہے ہو؟ رسول پاک سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میلاد کی خوشی منانی ہے یا نبی کے وصال کا سوگ منانا ہے؟ رسول پاک نے فرمایا جمعہ عید کا دن ہے کیونکہ آدم پیدا ہوئے، وَأَهْبَتَ اللَّهُ فِيهِ إِلَى الْأَرْضِ، فرمایا جمعے کا وہ دن ہے جس دن آدم زمین پہ تشریف لائے۔ فرمایا وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدم، فرمایا یہ جمعے کا وہ دن ہے، دلوں کو تھام کے حدیث سننا، اس حدیث کو ہر سنی زبانی یاد کر لے، جو میلاد کی خوشی منانا چاہتا ہے یاد کر لے، ساری زندگی کوئی اعتراض پلے نہیں آئے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جمعے کا دن آدم پیدا بھی ہوئے، آدم زمین پہ بھی آئے، وَتَوَفَّى اللَّهُ فِيهِ آدم، اور جمعے کے دن ہی آدم کا وصال ہوا، جمعے کے دن ہی وصال ہوا۔ اب جو کہتے ہیں نا جمعہ عید کا دن ہے، ان سے ذرا ہاتھ پکڑ کے پوچھنا صحیح، آدم کے میلاد کی خوشی میں جمعہ عید منا رہے ہو یا آدم کے وصال کی خوشی میں؟ آدم کے میلاد کی خوشی میں جمعہ عید کا دن ہے یا آدم کے وصال کی خوشی میں؟ تو ہر مسلک کا مولوی یہی کہے گا بھائی وصال کی خوشی نہیں ہوتی، میلاد کی خوشی ہوتی ہے۔
میلاد کی خوشی ہوتی ہے تو جیسے آدم کے میلاد کی خوشی قیامت تک جاری رہے گی، اسی طرح مصطفیٰ کی آمد کی خوشی بھی قیامت تک جاری رہے گی۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں جناب وصال مناؤ۔ میں کہتا ہوں وصال، چلو یہاں بھی ہم زیادہ جھگڑا نہیں کرتے، ہمیں اتنا بتاؤ ہم وصال کا سوگ منانے کے لیے تیار ہیں؟ بالفرض، فرضی طور پہ کہہ رہا ہوں، کوئی سچی نہ سمجھ لے، ہم سوگ منانے کے لیے تیار ہیں، ہم رسول کے وصال کا سوگ آج منا لیتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، اگر تو رسول کے وصال کے بعد رسول کا فیض رک گیا تو وصال کا سوگ منا لیتے ہیں۔ حضور کے وصال کے بعد اگر حضور کی رحمتیں رک گئی ہیں تو سوگ منا لیتے ہیں، کیوں اس بات کے سوگ منا لیتے ہیں کہ ہمیں حضور کی وہ رحمتیں نہیں ملیں۔ لیکن اگر حضور کے وصال کے بعد آج بھی حضور کی رحمتیں جاری ہیں تو ہمیں بھی میلاد منانا پڑے گا، پھر تمہیں بھی میلاد منانا پڑے گا۔ اور پھر دیکھو بخاری شریف، اگر کہیں گے نا حضور کی رحمت رک گئی تھی 63 سال کے بعد، پھر بخاری شریف کی اس حدیث کا جواب کیا دیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، طویل حدیث پاک ہے، مختصر کرتا ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم، فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھے جب دنیا میں بھیجا تو علم دے کر بھیجا۔ بولیں بولیں محبت سے تاکہ جلدی کریں۔ فرمایا مجھے جب زمین پہ بھیجا، مجھے علم دے کر بھیجا، مجھے ہدایت دے کر بھیجی، مجھے فضل دے کر بھیجا۔ فرمایا میرا علم کیسا، میری ہدایت کیسی، میرا فضل کیسا؟ کمثل الغیث الکثیر، فرمایا میرے علم کی مثال ایسی ہے، میرے فضل کی مثال ایسی ہے، اس کو تولنے نہ بیٹھ جانا، ترازو نہ لگا لینا، پیمانے نہ پھیلا دینا، بلکہ کیا کرنا، اگر میرے علم کو سمجھنا چاہتے ہو، اللہ نے مجھے کتنا علم دیا، کتنی ہدایت دی، کتنا فضل دیا، تو فرمایا میری ان رحمتوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے موسلا دار بارش ہو، موسلا دار بارش ہو۔ اب موسلا دار بارش ہمارے ہاں بھی برستی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، ڈی سی کالونی میں بارش ہو رہی ہے تو راہ والی میں بارش نہیں ہو رہی، ایسے بھی ہوتا ہے نا بھئی، یہاں پہ بارش ہو رہی ہے، شہر میں بارش نہیں ہو رہی۔ لیکن فرمایا یہ موسلا دار بارش ایسی ہے، اصاب اردن، زمین کے چپے چپے پہ برسی ہے، زمین کے چپے چپے پہ برسی ہے۔ فرمایا میری آمد مصطفیٰ کی جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، یہ زمین کے چپے چپے پہ برسی ہیں۔ اور کیسی برسی ہیں؟ اب فرمایا زمین جو ہے نا، زمین 3 قسم کی ہوتی ہے، 3 قسم کی۔ فرمایا فکان منہا نقیۃ، ایک زمین تو وہ ہوتی ہے جس پہ بارش برستی ہے تو زمین پاک ہو جاتی ہے، زمین صاف ہو جاتی ہے۔ کیسی صاف ہوتی ہے؟ قابلۃ الماء، وہ پانی کو جذب کرتی ہے، فانبتت الکلاء، اور پانی کو جذب کر کے نا اپنے اندر سے پودے نکال لیتی ہے، اپنے اندر سے پودے نکال لیتی ہے۔ اور فرمایا وکانت منہا اجادب امسکت الماء، کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں ان کا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی پانی جذب کریں، ہم بھی پانی جذب کریں، ہماری چھاتی سے بھی پودا نکلے، ان کا بھی دل یہ چاہتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ پتھریلی زمینیں ہوتی ہیں۔ اب وہ پتھریلی زمینیں ہیں، ان پر پودا تو نکل نہیں سکتا، اب وہ کیا کرتی ہیں، امسکت الماء، وہ پانی کو روک لیتی ہیں۔ اب وہ جب پانی کو روک لیتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ ایک جھیل بن جاتی ہے، ایک تالاب بن جاتا ہے، پانی کو روک لیتی ہیں۔ اب وہ جب پانی روک لیتی ہیں تو اللہ اس جھیل کے ذریعے لوگوں کو نفع دیتا ہے، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں، جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، اپنے پودوں کو پانی دیتے ہیں۔ فرمایا تیسری قسم جو زمین کی ہے وہ بنجر زمین ہے، بنجر زمین پہ جب پانی برستا ہے نہ وہاں سے پودا نکلتا ہے نہ پانی رکتا ہے۔ بولو ذرا محبت سے۔ فرمایا 3 قسم کی زمینیں، ایک وہ جو جذب کر لیتی ہیں، اندر سے پودا نکالتی ہیں۔ اب جب بارش برستی ہے تو بنجر زمین یہ کہتی ہے، بنجر زمین یہ کہتی ہے کہ بھئی اللہ کی رحمت نہیں برسی، اللہ کی رحمت نہیں برسی، دیکھو میرے اوپر نہ کوئی پودا ہے، نہ کوئی انگور ہے، نہ کوئی انار ہے،
دیکھو اللہ کی رحمت نہیں برسی، لیکن جو سرسبز زرخیز زمینیں ہوتی ہیں وہ پانی کو جذب کرتی ہیں، جذب کرنے کے بعد پودا نکالتی ہیں، پودے پہ انگور ہوتے ہیں، انار ہوتے ہیں، سیب ہوتے ہیں، طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، وہ یہ سب کچھ نکال کر اعلان کرتی ہیں کائنات والوں یہ بنجر زمین جھوٹ بولتی ہے، اللہ کی رحمت برسی ہے، برسنے کی دلیل یہ ہے، یہ پانی میں نے پیا ہے، پی کر میں اعلان کر رہی ہوں، یہ سرسبز ٹہنی نظر آ رہی ہے، یہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے، یہ انگور نظر آ رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے۔ ارے اسی طرح آج میلاد النبی کی رحمتیں برستی ہیں، بنجر سینے یہ کہتے ہیں کہ آج بھی میلاد مصطفیٰ کی برکتیں نہیں برستی، لیکن سنی جھنڈا لہرا کر کہہ رہا ہوتا ہے کائنات والوں یہ بنجر سینے جھوٹ بولتے ہیں، آج بھی اللہ کے محبوب کی آمد کی برکتیں برس رہی ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہیں پہ جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں، کہیں پہ لنگر پکائے جا رہے ہیں، کہیں پہ تلاوت قرآن ہو رہی ہے، کہیں پہ نعت مصطفیٰ ہو رہی ہے، یہ سارا ماحول بتاتا ہے کہ میلاد النبی کی برکتیں آج بھی برس رہی ہیں۔ کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہم پانی کو جذب کریں لیکن پتھریلی ہیں، پانی کو روک لیتی ہیں، جھیل بنا لیتی ہیں، جھیل بنا لیتی ہیں۔ اسی طرح بہت سارے سنی ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ کاش ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے، ہم بھی بڑے بڑے مولوی بلاتے، ہم بھی بڑے بڑے ساؤنڈ سسٹم لگاتے، ہم بھی بڑی بڑی دیگیں پکاتے، ہم بھی بڑا بڑا مجمع سجاتے، لیکن کیا کریں یا اللہ پیسے نہیں۔ لیکن وہ سنی کیا کرتے ہیں بھئی اپنے گھر سے تیار ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اور جناب جہاں پتہ چلتا نا محفل میلاد ہو رہی ہے وہ محفل میلاد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ میں محفل تو نہیں سجا سکتا، میں محفل تو نہیں سجا سکتا، میں پودا تو نہیں اگا سکتا، لیکن ہاں تیرے محبوب کا نعرہ ضرور لگا سکتا ہوں۔ وہ محفل میں بیٹھ کر نعرہ لگا دیتے ہیں سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، مصطفیٰ کی آمد، آخری نبی کی آمد، سب سے آخری رسول کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، چہرائے مصطفیٰ، چہرائے والضحیٰ۔ وہ کہتے ہیں ہم محفل تو نہیں سجا سکتے لیکن تیرے محبوب کے نعرے لگا سکتے ہیں۔ لیکن بنجر زمین کیا ہوتی ہے؟ وہ بنجر زمین کہتی ہے کہ یا اللہ تیری رحمت ہی نہیں برسی، تیری رحمت ہی نہیں برسی۔ تو بس یہ جو خوشی سے چہرے نظر آ رہے ہیں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ رحمت برس رہی ہے، یہ بتا رہے ہیں رحمت برس رہی ہے۔ اور لیکن جو بیٹھے ہوئے ہیں نا نہیں 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 کچھ بھی نہیں ہویا، او نہیں 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 جی بھائی پنڈ کے چودھری، او نہیں 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 بھائی اتنا نہ بڑھاؤ نبی کو، شرک نہ ہو جائے، او اتنی تعریفیں نہ کرو نبی کی، بڑے بھائی جتنی تعظیم کرو۔ جو یہ فتوے لگا کر بیٹھے نا وہ بنجر زمینیں ہیں، لیکن جو کہہ رہے ہیں نا نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ جن کی زرخیز زمینیں ہیں نا جب آمد مصطفیٰ کی رحمت برستی ہے سینوں پہ، پھر وہ یہ نہیں کہتے کہ بڑا بھائی پنڈ کا چودھری، نہ پھر تو وہ رسول پاک کو کہتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ اور دیکھو بنجر زمین جو ہوتی ہے نا بنجر زمین، وہ کیا کہتی ہے یا اللہ تو نے پانی دیا نا میں اس میں تبدیلی نہیں کروں گی، اس میں تبدیلی نہیں کروں گی۔ بدعت کا مسئلہ پھر کبھی سمجھاؤں گا، بس ادھر مثال کے طور پہ بنجر زمین کہتی ہے یا اللہ تو نے پانی دیا نا میں ایسے ہی بس رکھوں گی، پانی کو ایسے ہی رکھوں گی، اس میں تبدیلی نہیں کروں گی، نیا پودا نہیں نکالوں گی، کیونکہ نئی چیز بدعت ہوتی ہے۔ میں پودا نہیں نکالوں گی، نئی چیز بدعت ہوتی ہے۔ میں انگور نہیں نکالوں گی کیونکہ نئی چیز ہے، نئی چیز بدعت ہے۔ تو نے پانی دیا میں پانی ہی رکھوں گی۔ لیکن زرخیز زمین کہتی ہے یا اللہ میں نئے نئے پودے نکالوں گی، نئے نئے پودے نکالوں گی، نئے نئے پھل نکالوں گی۔ تو بس یہاں سے بدعت سمجھ لو بھائی انگور کا ذائقہ اگر میٹھا ہے تو سمجھ لو ہر نئی چیز بری نہیں، اگر کھجور کا ذائقہ اچھا ہے سمجھ لو ہر نئی چیز بری نہیں، اگر جناب سیب کا ذائقہ اچھا ہے سمجھ لو ہر نئی چیز بری نہیں، اگر محفل میلاد میں آ کر ایمان تازہ ہوتا ہے نا سمجھ لو ہر نئی چیز بری نہیں، ہر نئی چیز بری نہیں۔ کیسی عجیب سی بات ہے، کہتے ہیں جی بدعت ہو گئی، بدعت ہو گئی۔ ہر نئی چیز بدعت نہیں ہو سکتی، ہر وہ نئی چیز جو اسلام کے مخالف ہے وہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے۔ یہ بسنت میلہ بدعت ہے، یہ ویلنٹائن ڈے بدعت ہے، یہ جناب جو شادیوں پہ دیور آ کر بھابھی کا گھٹنا پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے نا یہ بدعت ہے، یہ جو دودھ پلائی کی رسمیں کی جاتی ہیں یہ بدعت ہے۔ یہاں پہ فتوے لگاتے نہیں، میلاد پہ سارے فتوے رکھے ہوئے ہیں، سارے فتوے میلاد کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔
قرآن پڑھنا کب بدعت ہو گیا یار؟ نعت رسول پڑھنا کب بدعت ہو گیا یار؟ رسول کی خوشی منانا کب بدعت ہو گیا؟ نا انشاءاللہ یہ ماہ میلاد آیا ہے، گج کے حضور کا میلاد منانا، گج کے حضور کا ذکر کرنا، گج کے حضور کی نعتیں پڑھنا، کسی کے فتووں کی ضد میں نہ آنا، کسی کی ادھر ادھر کی باتیں نہ سننا، سر عام حضور کا میلاد منانا ہے۔ ہاں لیکن یہ بات یاد رکھنا، ڈھول ڈمکا نہیں بجانا ہے۔ جس کا ذائقہ کھاری ہوتا ہے وہ بدعت ہوتی ہے۔ ڈھول ڈمکے کا ذائقہ کھاری ہے، گناہ والا ہے، یہ بدعت ہے۔ اپنی مستورات کو لے کر سڑکوں پہ نمائش کروانا یہ برا ذائقہ ہے، یہ بدعت ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ جس میں گناہ کا ذائقہ ہے وہ بدعت ہے۔ محفل میلاد کے نام پر جناب علماء کی توہین کرنا اور سیاستدانوں کو پروٹوکول دینا یہ بدعت ہے۔ ایسے کام نہیں کرنے۔ جو ذائقہ اچھا ہے، جس میں ثواب کا ذائقہ موجود ہے، ہم نے اسی ذائقے کے ساتھ حضور کا میلاد منانا ہے۔ تلاوت قرآن کرنی ہے، نعت مصطفیٰ پڑھنی ہے، اور شریعت کے دائرے میں رہ کر ہم نے خوشی منانی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔